یاد دلاؤ، اور میڈیا والوں کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ان کو تو 14 فروری یاد رہتی ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، نہ جانے کون کون سے ڈے بناتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ امت کو یہ شعور دیا جائے کہ 7 ستمبر کا دن بھی کچھ دن ہے۔ 6 ستمبر تو یاد رہی، یوم دفاع یاد رہا، چلے بھائی بہت اچھی بات ہے، 6 ستمبر یوم دفاع بنانے چاہیے، یوم افواج پاکستان بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کی فوج تمام فوجوں میں سب سے عظیم اور برتر فوج ہے۔ ہم اپنی افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور مگر کیا کہ 6 ستمبر تو یاد رہا، مگر 7 ستمبر میں کہتا ہوں کہ 2 تاریخ ہیں، ایک 25 اگست اور 7 ستمبر، یہ 2 تاریخ کسی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے۔ 7 ستمبر 1974 علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی کاوش۔ 25 اگست قادیانی، مرزا قادیان کو، غلام احمد قادیانی کو شکست فاش دینے والے فاتح قادیان پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ کہیں اللہ ہو سکتا۔ اب شریعت موسوی، شریعت عیسوی اور شریعت ابراہیمی دیگر کسی اور شریعت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس وقت صرف اور صرف شریعت محمدی چلے گی۔ بس حضور کی شریعت کے آتے ہی ساری شریعت، سارے مسائل، سارے احکام وہ منسوخ ہو چکے ہیں، بس صرف اور صرف حضور کی شہرت کا ڈنکا بجے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے منصب دیا، وہ منصب پر سارے مسلمان قائم رہیں گے، وہ منصب کوئی حضور سے چھین نہیں سکتا۔ وہ تاج نبوت، وہ ختم نبوت کا تاج جو اللہ رب العزت نے حضور کے سر پر سجایا، اگر کوئی اس تاج کو حضور کے سر سے اتارنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ وہ تاج ختم نبوت اللہ رب العزت نے حضور کے سر پر سجا دیا، اب کوئی اس تاج کو نہیں اتار سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہمارے لیے ہی سب کچھ ہیں اور ہمارے آخر ہیں۔ حضور ہی ہمارے لیے سب کچھ، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، سب کچھ، ہماری جان، ہماری عزت، ہمارا ادب و احترام، ہماری آن بان شان، سب کچھ رسول اللہ ہے۔ بس حضور کے بعد اب کسی کی نہیں چلے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور پھر جہاں تاریخ کی باتیں ہو رہی ہیں، تاریخ کی بات آپ کے سامنے کی گئی کہ 7 ستمبر 1974 کی تاریخ، وہ دین، عظیم دن، میں کہوں گا پورے سال میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہ تاریخ ہر مسلمان کو، اور میں کہوں گا اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، یاد دلاؤ، اور میڈیا والوں کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ان کو تو 14 فروری یاد رہتی ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، نہ جانے کون کون سے ڈے بناتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ امت کو یہ شعور دیا جائے کہ 7 ستمبر کا دن بھی کچھ دن ہے۔ 6 ستمبر تو یاد رہی، یوم دفاع یاد رہا، چلے بھائی بہت اچھی بات ہے، 6 ستمبر یوم دفاع بنانے چاہیے، یوم افواج پاکستان بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کی فوج تمام فوجوں میں سب سے عظیم اور برتر فوج ہے، ہم اپنی افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور مگر کیا کہ 6 ستمبر تو یاد رہا، مگر 7 ستمبر میں کہتا ہوں کہ 2 تاریخ ہیں، ایک 25 اگست اور 7 ستمبر، یہ 2 تاریخ کسی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے۔ 7 ستمبر
1974 علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی کاوش۔ 25 اگست قادیانی، مرزائے قادیان کو، غلام احمد قادیانی کو شکست فاش دینے والے فاتح قادیان پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر، اللہ نواز سے کہیں سبحان اللہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 25 اگست آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی بھی اس دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے بہت زیادہ خدمات رہی ہیں، اور آپ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، جو آپ نے جس پر کام، جو ختم نبوت کے لیکچر پر، ابواب پر جو کام کیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ختم نبوت کا کریڈٹ، یہ سارا کا سارا یہ کریڈٹ جو ہے، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علماء اہل سنت کے سر جاتا ہے۔ یہ صرف عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبد القیم ہزاروی اور بہت سارے اجلہ، بڑے بڑے علماء، مشائخ، علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب اور بھی بہت سارے علماء ہیں، الحمدللہ ان کی کاوشیں ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا تجدیدی کام میں کہوں گا اسے، بہت بڑا نظریہ ہے، بہت بڑا کام، یہ امت کو سپرد کر کے گئے، یہ دیکھے گئے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا۔ قادیانی جو ہے ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ یہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کا گنبد نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اپنے جو ہے عبادت گاہوں میں اذان نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ باقاعدہ موجود ہے یہ، اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے، قانوناً جرم ہے یہ، مگر چونکہ ان کے پاس قائد اعظم لوکھڑا ہے اور یہ جس کو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ ہمارے میڈیا پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے اینکرز جو انہیں احمدی مسلمان کہتے ہیں، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، تو احمدی اور محمدی، اب حضور کا جو نام تھا وہ احمد بھی تھا اور محمد بھی تھا، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، دیکھا جائے تو احمدی اور محمدی تو ہم ہیں، ہم مسلمان، احمدی ہیں، مسلمان ہیں، مگر انہوں نے اس نام کو چرا لیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو احمدی مسلمان اور لوگوں سے بھی لبرلزم ذہن کے مالک ان اینکرز پرسن سے بھی جو ہے یہ کہلوا لیا، اگلوا لیا کہ ہمیں کہو ہم احمدی مسلمان ہیں، ہمارا چرچا کرو۔ تو یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ طبقہ، یہ گروہ مسلمان نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ممبر سے یہ آواز جانی چاہیے، اور الحمدللہ یہ کام علماء کا الحمدللہ جاری و ساری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ممبر سے یہ صدا بلند ہونا ضروری ہے، یہ لوگوں کو نظریہ ڈیلیور کیا جائے، یہ عقیدہ ڈیلیور کیا جائے کہ ختم نبوت کا معاملہ بھی کتنا حساس ہے، کتنا اہم اور نازک یہ مرحلہ ہے کہ کسی کو بھٹکنے نہیں دو، لوگوں کو بتاؤ کہ ختم نبوت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ ایمان کا جز ہے، مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اسلام لانے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا وہ اقرار کرتا ہو، ختم نبوت پر وہ ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کو بتائے کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو قادیانی گروہ سے جس کا 10 طبقے کا جس گروہ کا تعلق ہے اسے قادیانی کہتے ہیں، اور قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ کوئی بھی اگر ان سے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے گا، ان کو مسلمان کہے گا، تعویلات کرے گا،
تو پھر فقہا نے فرمایا کہ وہ مسلمان بھی اب مسلمان نہیں رہے گا، گیا وہ بھی گیا۔ تو ان کے چنگل سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے یہ کالی بھیڑیں اسلام کی صفوں میں موجود ہیں، دراریں پیدا کر رہی ہیں، اور اپنا نام مسلمانوں والا نام شو کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ قادیانی ورکنگ کر رہی ہے۔ تو یہ 7 ستمبر کا دن عظیم ترین دن ہے، اس دن کو کسی حال میں نہیں بھولنا۔ یاد رہے گا کون سا دن؟ بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے بولے سارے مل کے 7 ستمبر، سب کی آوازیں ایک آواز ہو کر بولے 7 ستمبر 1974۔ یہ تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ کوئی اپنا گھر بھول جائے، کوئی اپنا نام بھول جائے، کسی کو کچھ یاد نہ ہو، تاریخ ہی بھول جائے، تو آپ اسے کیا کہو گے؟ اس کی عقل بڑی کامل ہے، بڑا عقل مند ہے؟ نہیں، کیا بولو گے اسے؟ بے وقوف ہے یہ۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے کہ جو 7 ستمبر 1974 کو بھول جائے، اس دن کو بھول جائے۔ تو یہ دن کسی حال میں نہیں بھولنا۔ یہ دن اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اپنے بچوں کو اس دن ہونے والے جو ہماری علماء اہل سنت کے تجدیدی کارنامے ہیں وہ سوچ اور وہ فکر ڈیلیور کرو، وہ بتاؤ، سبق سناؤ اور بتاؤ کہ ختم نبوت سے متعلق مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے۔ تو یہاں یہ پوائنٹ جو پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ختم نبوت سے متعلق جو نظریہ جو پیش کیا گیا جو عقیدہ وہ یہ کہ جس میں علماء اہل سنت کی جو کاوشیں رنگ لے کر آئیں وہ یہ کہ اگر اب بھی اس نظریے کو جو 7 ستمبر 1974 کو پیش کیا گیا، اگر اس کے بعد بھی کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہو شرعاً یا قانوناً، وہ ہرگز مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، اور یہ در حقیقت قانون کی خلاف ورزی ہے کہ جو مرزا قادیان کے فضائل بیان کرے یا پھر جو قادیانیوں کو کہے مسلمان ہیں یا قادیانیوں کی تعریفیں کرتا ہو، ان سے متعلق لوگوں میں سوچ ایک اچھا نظریہ پیش کرتا ہو اور بھائی بھائی ہونے کا درس دیتا ہو اور ان کی حمایت میں ہو، تو چونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسے شخص کی حرکت سے واقف رہ کر اس کے خلاف اداروں کو خبردار کرنا چاہیے، اور ادارے ایسے شخص سے متعلق ایکشن ایکٹیو ہو جائیں اور اس وجہ سے ان کی شکایت یا تو علماء کو پہنچائیں یا اداروں کو پہنچائیں، اس وجہ سے تاکہ یہ مزید آگے پھیلنے سے محفوظ رہے، آگے نہ بڑھے۔